जी दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारी तारीख यही बताती रही है कि जो हुकूमतें हैं उनको चैलेंज दूसरी ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय ज्यादातर एस्टैब्लिशमेंट से ही रहा है। तो अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इस हुकूमत को कोई धचका हो सकता है। हाँ, जो इनका एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, दीगर रिफॉर्म्स भी हैं, पीपल्स पार्टी को कैसे कन्विंस किया जाता है उस पर ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी तो उसको अपोज करती रही है। दूसरा जो चैलेंज मीडियम टर्म में आ सकता है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी तादाद में बता रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, और अगर उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ रद्दोबदल होता है नताइज में, सीटें ऊपर नीचे होती हैं, उनकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 15-20 या उससे ज़्यादा, और नून लीग की कम हो जाती हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या नून लीग या उनके इत्तेहादियों की कम हो जाती है, तो ये ज़रूर एक चैलेंज होगा। हमारे साथ पाकिस्तान के मकबूल न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। ये बताइएगा कि एक आम तासुर ये है कि ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ये अपने आप को सस्टेन करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत भी नहीं चल सकी। और मगर होता ये है कि एक तहरीक शुरू हो जाती है और आपके इल्म में है कि वो तहरीक चलती है, कामयाब होती है, जिसका जो पाकिस्तान में पूरा एक इकोसिस्टम तश्कील दिया जाता है, अगर वो उसके साथ हो तो चलती है, वरना नहीं चल पाती। तो इसलिए क्या ये लाजिम है कि ये हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी शुरू से ही? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। एक तो देखें, मैंडेट जिस पार्टी को मिला था, यानी कि पीटीआई के इंडिपेंडेंट सबसे बड़ी तादाद में जीत कर आए थे, जब उन्होंने फैसला किया कि हमने हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी से बात नहीं करनी है, तो कोई वे आउट और था नहीं। उनकी ये बात कि हम हमारी 170-180 सीटें हैं, हम केसेस जीत के हुकूमत बना लेंगे, मेरे ख्याल से ये तो एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा कानूनी प्रोसेस है, प्रैक्टिकल बात नहीं थी। तो अगर पीटीआई किसी पार्टी से बात करके हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर एक ही वे आउट था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे तो हमने देखा है कि 2/3 अक्सरियत से भी हुकूमतें बने, एक भरपूर मेजॉरिटी हो, तब भी जो असल काम है करने के, रिफॉर्म्स करने हैं, चाहे मईशत में हो, चाहे टैक्स रिफॉर्म्स करने हो, चाहे बिजली के शोबे में करने हो, वो हुकूमतें नहीं कर पाई हैं। तो एक ऐसी हुकूमत जो कि कमज़ोर है, जिसमें पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा भी नहीं होगी, लेकिन वो इवैल्यूएट कर रही होगी आपके हर फैसले को असेंबली में बैठ के, तो ये काम करना तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि फायर फाइटिंग ही होगी, जाते साथ आईएमएफ पे जाना पड़ेगा, और एक सपोर्ट सिस्टम जिसको आपने कहा एक इकोसिस्टम होता है हुकूमत चलाने को, वो तो फिलहाल इस हुकूमत के साथ नजर आता है। आमतौर पे जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे फ्रेजाइल हो चाहे मजबूत हो, उनको मुश्किलात उसी वक्त पेश आती हैं जब वो एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़े होते हैं। सियासी जमातें ज़रूर एक क्योस क्रिएट कर सकती हैं। इसी वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो इकोसिस्टम है ये अपोजिशन के साथ खड़ा ना हो, हुकूमत के साथ खड़ा होगा, जिसका कि बिल्कुल वाज़े हमें सामने नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट होगी, फिर एक SIFC का एक मजबूत इदारा कायम हो चुका है, उसकी जो भी क़ुव्वत है वो सबके सामने है, और फिर ये पूरा निज़ाम जो है वो इस मिल के, जिसको प्योर हाइब्रिड निज़ाम है, वो चलेगा। और अगर दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता जो इमरान खान और फ़ौज के दरमियान हो गया था, तो मैं तो ये नहीं समझता कि कोई ज़रूरी है कि बहुत अदम इस्तेकाम हो जाए कम अज़ कम शुरू के सालों में। जी दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारी तारीख यही बताती रही है कि जो हुकूमतें हैं उनको चैलेंज दूसरी ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय ज्यादातर एस्टैब्लिशमेंट से ही रहा है। तो अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इस हुकूमत को कोई धचका हो सकता है। हाँ, जो इनका एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, दीगर रिफॉर्म्स भी हैं, पीपल्स पार्टी को कैसे कन्विंस किया जाता है उस पर ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहरहाल पीपल्स पार्टी तो उसको अपोज करती रही है। दूसरा जो चैलेंज मीडियम टर्म में आ सकता है वो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी तादाद में बता रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, और अगर उनका केस इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ रद्दोबदल होता है नताइज में, सीटें ऊपर नीचे होती हैं, उनकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 15-20 या उससे ज़्यादा, और नून लीग की कम हो जाती हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या नून लीग या उनके इत्तेहादियों की कम हो जाती है, तो ये जरूर एक चैलेंज होगा। अगर इससे कोई प्रॉब्लम पैदा होना होता तो वो तो फिर इलेक्शन के नतीजे में ही आ जाते ना, फिर इलेक्शन का नतीजा ऐसा ना आता। अब अगर यही तूफान बपा होना है तो ये पहले ही हो जाता, लेकिन ये नहीं होना है ना। अब अगर इसकी कोई वजह बनती है कि ये होना है, फिर तो चंद दिनों के अंदर बपा हो जाएगा, वरना तो अगर कोई ये इकोसिस्टम की जो है वो अपनी एक इत्मीनान रहता है कि हुकूमत सही चल रही है उनके हवाले से, जैसे चलनी चाहिए, शायद पाकिस्तान के शहरियों को भी कुछ बेहतर नज़र आए। अगर कोई हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी
کی کوئی نظر آئے کیفیت، پھر اس کے بعد کنسولیڈیشن نظر آئے، اور اگر ہو سکے تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو، گروتھ نظر آئے، تو پھر تو یہ اس حکومت کو چلنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ جی کامران صاحب بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے جو اس وقت ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کے مقابلے میں تو وہ زیادہ آپ کو بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ ایک سٹیبلٹی ہے. آپ کی کرنسی جو ہے وہ سٹیبل ہے، کوئی زیادہ اتار چڑھاؤ اس میں نہیں دیکھا جا رہا. جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آل ٹائم ہائی ٹچ کر چکی ہے. تو یہ بات درست ہے کہ اگر یہ سپورٹ سسٹم رہتا ہے تو کوئی اتنا بڑا دھچکا اس حکومت کو نہیں ہوگا، کوئی بہت ہی ایڈونچر آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. لیکن بہرحال جو پالیسیز ہیں اس حکومت کی، اب وہ دیکھنا ہے کہ ملک کو کیا کوئی نئی ڈائریکشن دے سکتی ہیں، یا صرف جس طرح نظام چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف میں جاؤ، آئی ایم ایف کے پلان پہ عمل درآمد کرو، پھر آئی ایم ایف کے پلان پہ جاؤ، پھر قرضہ بڑھاتے رہو، اسی طرح چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں ایک امید تو یہ تھی نا کہ اگر ایک مضبوط حکومت آتی ہے تو شاید اب ہم اس ملک کو ایک ریفارم کی طرف لے کے جا سکیں. وہ ابھی بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کا بھی دار و مدار نیت پہ بہت زیادہ ہے. ہم مثال دیتے رہتے ہیں بار بار کہ منموہن سنگھ صاحب نے کس طریقے سے ریفارم کیا، ایک ویک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کیا. تو کرنے کو تو کر سکتے ہیں. اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں فواد صاحب جو کہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ پی آئی کا کافی آگے تک لے کے جا چکے تھے، لیکن پی ڈی ایم سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 16 مہینے اس کے لیے کافی نہیں تھے. تو ہر دن امپورٹنٹ ہے اگر کام کیا جائے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ فی الحال کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی بھی رانگ سائڈ پہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور کیونکہ یہ حکومت سازی میں ہی آپ دیکھ لیں، اس پورے حکومت سازی کے عمل میں ہی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ان کو بٹھایا گیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اتفاق کیا حکومت بنانے پہ. تو فی الحال تو نہیں لگتا کہ ان کو اس اینڈ سے کوئی بہت زیادہ پرابلم ہوگی. تو یہ تو پاکستانیوں کے لیے بہتر خبر ہے، لیکن ایک بڑا چیلنج ہے وہ اس میں کتنی ضرورت ہوگی اس حکومت کی یا ان کے سپورٹ سسٹم کی، کہ جس میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ڈیفینیٹلی، اور اس پر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے. سینکڑوں ہزاروں لوگ شاید اس کے ابھی بھی قید میں ہیں، اور بہت بڑی ان کی لیڈرشپ جو ہے اس پر آج گو کہ ابھی کچھ اسپیس بنتی نظر آئی ہے، مگر وہ ان پر پابندیاں ہیں، وہ قید میں ہیں، سزائیں ہو چکی ہیں. اس سے بھی تو نمٹنا ہے نا اس حکومت کو. کیا یہ خوش رہے گی کہ اچھا ہے بند رہنے دو، اور جو بھی ان کی صورتحال ہوتی ہے اور عوام میں اگر اس کی پھر مقبولیت اور بڑھتی رہے، یا یہ اس کا کوئی سیاسی حکومت کوئی سیاسی حل ڈھونڈے گی اس مسئلے کا؟ دو ایشوز ہیں. ایک تو مینڈیٹ اس حکومت کے پاس جنرل مینڈیٹ نہیں ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن وہ ایک لیگل بیٹل ہے جس پہ ہم نے بات کی کہ وہ تو اسی صورت میں ان کو مل سکتا ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں اب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے، ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جب ایک منتخب حکومت آتی ہے تو پھر obviously ان کے اوپر پریشر بنتا ہے. اور اس وقت جتنے ٹائم تک عمران خان رہیں گے سلاخوں کے پیچھے، دباؤ جو ہے ایک سیاسی حکومت کے اوپر بڑھتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ جب نواز شریف تھے جیل میں تو پی ٹی آئی حکومت پہ مستقل ایک دباؤ تھا کہ کیا ان کو باہر جانے دیا جائے، کیا کوئی ڈیل ہو جائے یا ان کے اوپر کوئی نرمی برتی جائے. یہ دباؤ جو ہے سیاسی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس الیکشن کے بعد، اس مینڈیٹ کے بعد جو کہ تحریک انصاف کو ملا ہے، یہ اس پی ڈی ایم حکومت کے لیے، یا جو پی ڈی ایم 2.0 کہہ رہے ہیں، یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی آف پیپل کی حکومت کے لیے یہ دباؤ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور خاص طور پہ کامران صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس پورے الیکشن کے دوران صرف معاشی ایشوز پہ اختلاف نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، جو جرنلسٹ کے ساتھ ہوا ہے، جو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو وکٹمائزیشن ہوئی ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. تو پیپلز پارٹی کیونکہ وہ ہمیشہ ایک پروگریسو پوزیشن لیتے ہوئے آئے ہیں، سیاسی وکٹمائزیشن کے خلاف رہے ہیں، تو ان کا پریشر جو ہے اس وقت وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بڑا معنی رکھے گا. حکومت میں ہوتے تو شاید وہ بھی کمپرومائز کر رہے ہوتے، لیکن اسمبلی میں بیٹھ کے کیونکہ نمبرز میں اب وہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ دباؤ بہت رہے گا. اور اس پر حکومت کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو بھی انکمنگ گورنمنٹ ہے، جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے پچھلے 6 ماہ 8 ماہ، اس طریقے سے نہیں چلائے جا سکتے. یہ دباؤ جو ہے یقیناً حکومت پہ بڑھے گا. اور ہم لوگ بھی سوال کرنے کے لیے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایکس کی ابھی بات ہو رہی تھی، بند ہے پچھلے 5 دن سے یہ ویب سائٹ، لیکن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پوچھے، پی ٹی اے سے پوچھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو علم میں نہیں ہے. مگر اس میں تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے نا. آج آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ کیا ہے، فوراً آرڈر کیا ہے کہ اس کو کھولا جائے. بڑے شدید چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس عقیل عباسی نے کہ بہت سٹرونگ اس میں کامنٹس ہے، آبزرویشن ہے کہ آخر یہ الیکشن والے دن انٹرنیٹ سروسز کیسے بند کر دی گئی تھی، اور اب انہوں نے فوراً آرڈر کیا کہ ایکس کھل جائے، مگر کھلا تو نہیں نا. جی اسی لیے کیونکہ جتنا بھی آپ دباؤ ڈال لیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے.
ایک تو ہمیں یہ رول آف لا دوبارہ بحال کرنا پڑے گا. کل آپ نے ایک مثال دی کہ آج سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا لیکن اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کے ریمارکس کتنے زیادہ سخت تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈی سی کو کسی بھی طریقے سے آپ اریسٹ کر کے لائیں کیونکہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہے اور اس میں بھی وہ پیش نہیں ہو رہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کئی مرتبہ آئی جی کو طلب کر چکی ہے لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوتے. تو دیکھیں, یہ کوئی بھی ملک جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم پریویل کرے, ڈیموکریٹک ویلیوز کی پاسداری ہو, وہ اس طریقے سے نہیں چل سکتا کہ عدالتیں ایک آرڈر کر رہی ہوں لیکن ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. پی ڈی ایم حکومت تھی, ایک الیکشن میں جانے کا ماحول تھا, اس وقت تو میرے خیال سے بہت کچھ ہو گیا اور شاید اس وقت یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اسٹیٹ کے تحریک انصاف بہت کمزور ہو چکی ہے, ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن اب ریئلسٹکلی سب کو پتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کا ووٹ بینک ہے, اس کو آپ مارجنلائز نہیں کر سکتے, آپ کو بہرحال اس کو ایک سسٹم کا حصہ بنانا پڑے گا. تو میرے خیال سے ایٹ لیسٹ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ رویے تبدیل ہوئے ہیں, کچھ ان کو اسپیس ملی ہے, یہ اسپیس مزید ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی اس کو کس طرح کے یوز کرتے ہیں, کیا وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں رہ کر اچھا اس میں ایک بڑی ذمہ داری تو اس جاری پورے ماحول میں ہم نے بات نہیں کی, مگر ایک بڑی ذمہ داری بہرحال پی ٹی آئی لیڈرشپ پر بھی ہے, عمران خان پر بھی ہے, جو ان پر صعوبتیں, مصیبتیں, تکلیفیں ہیں وہ تو ساری ہم جانتے ہیں, لیکن بہرحال راستہ تو بنانا پڑے گا, سیاست سے ہی راستہ بنتا ہے. اور اگر جیسے بھی ہم اسپیس آج کل میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس میں مزید بہتری آئے, اس کو ریسیپروکیٹ تو کرنا ہوگا نا, کسی صورت سے راستہ تو بنانا ہوگا. عمران خان پہ بھی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے نا. جی بالکل, اور اس کے لیے میرے خیال سے بہتر تھا کہ پیپلز پارٹی سے بات کی جا سکتی تھی. ضروری نہیں ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لازمی گورنمنٹ الائنس میں شامل ہوں, یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اگر الائنس نہیں بنانا چاہتے کسی جماعت کے ساتھ آپ نہ بنائیں, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, لیکن کم سے کم بات چیت کے دروازے ضرور کھلے رکھنے چاہیے. کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں کامران صاحب, جیسے کہ اس وقت جو قیادت باہر ہے اور جو رابطے میں عمران خان سے, انہوں نے اس مرتبہ الیکشنز کے نتائج کے حوالے سے ان کے بڑے ریزرویشنز ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال ہم اسمبلی کا حصہ بنیں گے, اسمبلی میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ماضی کی طرح وہ صرف اسٹریٹ ایجیٹیشن میں یقین رکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی جائیں گے, اپنے قانونی کیس لڑتے رہیں گے, لیکن ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنا لیں گے. دوسرا, عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ علی محمد خان صاحب کے ذریعے آیا ہے وہ میرے خیال سے بڑا انکریجنگ ہے کہ جو مہاذرائی ہے یا جو وکٹمائزیشن ہے اس کی سیاست نہیں کریں گے, فتح مکہ کا ماڈل جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. میرے خیال سے یہ اچھا ایک چینج ہے. اس سے پہلے تو جو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل الیکشن سے پہلے کہ جو ایک مہاذرائی والی سچویشن وہ چینج ہوگی, کیونکہ جتنا زور لگانا تھا وہ لگا لیا گیا, جو نتیجہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے اس گیپ کو جو ہے وہ کم کرنے کی ذمہ داری آتی ہے, تحریک انصاف پر بھی آتی ہے اور اداروں پر بھی آتی ہے. بے شک, بہت بہت شکریہ.